बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, आज जो ये वीडियो है ये आपने आखिर तक देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी और मेरी सेहत के हवाले से है और ख़ुसूसी तौर पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी की है ख़ास आपके लिए, क्योंकि हम आमतौर पर चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा नहीं कुछ नहीं है, लेकिन आप यकीन माने इस कदर बीमारियाँ फैल रही हैं, कैंसर ख़ास तौर पे। मेरे नेबर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी फैमिली को कैंसर हुआ और मैं हैरान और परेशान हूँ कि 2 डेथ्स भी हो गई, उसके बाद एक के बाद दूसरा डायग्नोज हो रहा है। मेरे दाएं बाएं इतने लोग हैं और ये आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, हम नेचर से दूर हो रहे हैं। मामलात कुछ ऐसे हैं कि अपनी खुराक को बढ़ाना है हमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों की जो ज़रूरत है खुराक की वो पूरी की जाए। और ये खुराक की ज़रूरत पूरी करने के लिए काश्तकारी में जिस तरह के स्प्रेज़ का इस्तेमाल हो रहा है ये इस कदर जहरीले हैं। अब वो एक दौड़ सी लग गई है, ख़ास तौर पे ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जैसा ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये इस तरह के ममालिक में बग़ैर ख्याल किए इस तरह के स्प्रेज़ का इस्तेमाल हो रहा है। आप यकीन करें जो इतने ख़तरनाक हैं कि ये मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, दे आई ओपनर्स। उसके अलावा मैं आपको WHO के तहत कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी सब्जियों और फलों को इस जहर से पाक साफ़ रख सकते हैं और कुछ ममालिक ने इस पर क्या स्टेप्स लिए हैं। तो प्लीज़ बड़े गौर से सुनिए, मैं बात को बस यहीं से शुरू कर देती हूँ। अच्छा, अब ये है कि जनाब जो पौधे हैं उनकी ग़िज़ाइयत और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये स्प्रे जो हैं ये तो किए जा रहे हैं। अब इन स्प्रेज़ की वजह से ये 1930 में ये सिलसिला शुरू होता है, अमेरिका से ये शुरू होता है। उसके बाद ये ज़राई कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं वो इन स्प्रेज़ के ऊपर इन्हिसार अपना शुरू कर देती हैं। कीड़े मार जहर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और 1000 से ज़्यादा इक़साम के, यानी कि अब तो बेतहाशा इक़साम के स्प्रेज़ मौजूद है और एक दौड़ सी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद 1990 में कीड़े मार जहरों की खपत जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि अब रिसर्चेस हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो अब दोबारा से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो तो इसका इस्तेमाल कम करिए, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर करके हम जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को सेल करिए। यानी एक तरह से जहर हम तक पहुँचाया जा रहा है कि उनकी मार्केट चलती रहे, उनके बच्चे ज़िंदा रहें, उनके जवान ज़िंदा रहे, हमारे बच्चे मर जाए, हमारे जवान खुदा ना खास्ता मर जाए। नहीं भाई, इस तरह नहीं चलेगा। आप लोग खुद एहतियात करें। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि हो बेसिकली क्या रहा है और किस तरह से हमने इससे बचना है। अच्छा, अब सबसे पहले इंसान की सेहत पे इसके असरात किस तरह से हो रहे हैं। अब जो लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं ना उनके साथ कुछ टेस्ट वगैरह किए गए और पता लगा कि इनमें कीटनाशक जो होता है जहर, उसकी बहुत ज़्यादा तादाद इन लोगों के अंदर पाई गई है, जिससे आप कहिए कि ये चूँकि देखिए ये अगर जहर आप ये खा लेते जो पौधों के ऊपर लगा हुआ है, ठीक से नहीं धोया आपने, उसको इस्तेमाल कर लिया, वो धोने के भी तरीके मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, वो आपने खा लिया, जब आपने खा लिया ना तो इस जहर को तोड़ने का प्रोसीजर हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है। देखिए हमारे जिस्म जो है ना उसके अंदर एक निज़ाम है, वो निज़ाम जो इसके तहत चीज़ें जो हम खाते हैं वो हज़म होती हैं, फिर वो पास आउट होती हैं। लेकिन अगर कोई निज़ाम के ऑपोजिट ऐसी चीज़ आ जाए जिसको निज़ाम पहचानता ही नहीं है, वो जहर जो है आपके जिस्म में जिस्म की चर्बी में ये जमा हो जाता है और ये बड़ा ही ख़तरनाक होता है। कितना ख़तरनाक होता है आप इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और ये जब स्प्रे किया जाता है ना तो जो इसके बुखारात पैदा होते हैं वो बुखारात आपके सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं। फेफड़ों का कैंसर आपके जिस्म में जब आपके सांस के ज़रिए ये अंदर दाखिल होती है, आपके सर दर्द होता है। कई लोग जो ख़ास तौर पे खेतों के पास काम करते हैं, कई लोग जिनका खेतों में बहुत आना जाना होता है, सर दर्द, मतली, स्किन पर जलन वगैरह के, आप कई दफ़ा देखेंगे आम जब आते हैं तो उनके ऊपर मिसाले लगे होते हैं। वो आम जब आप कभी खाएं ठीक से ना धोया हो तो आपके जहाँ जहाँ चेहरे पे वो आपके लगता रहता है वहाँ जलन होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जिन फलों और सब्जियों के ऊपर स्प्रे होया होता है, अगर उनको ठीक से धोया नहीं जाता या जो एक मखसूस तरीक़ेकार है उससे, तो फिर ये आपको कितना एक आपके लिए जहरीला साबित हो सकता है। और इवन धोने के बाद भी उसके अंदर ये जहर मौजूद रहता है, ये लेटेस्ट रिसर्च बता रही है। अच्छा, उसके बाद अब क्या क्या हो रहा है इसके साथ? बेसिकली हो ये रहा है कि आपका असाबी निज़ाम जो है ना, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है, आपका असाबी निज़ाम जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जहर जो है ना आपके सांस के ज़रिए अंदर जाता है, आपके आंतों में, आपकी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ऑर्गन्स में ये जाके इकट्ठा होता है। और उसके बाद क्या होता है जनाब, आपके हवास जो है वो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। बहुत सी बीमारियां मैं नाम लूँगी, आप हैरान होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारी बेसिक खुराक के लोग कहते हैं जी हमें वेजिटेरियन। हाँ, हमने देखा है मुर्गियों के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं जो उनकी खुराक वो सब कुछ, लेकिन इन सब्जियों के अंदर वेजिटेरियन होके भी आप बीमारियों से नहीं बच रहे, बल्कि आप मज़ीद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग जो है अपनी क़ुव्वत बसारत यानी देखने की सलाहियत खो रहे हैं। 1960 की दिहाई में जापान का एक ज़राई इलाका है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया
کہ جہاں پر یہ ایک خاص قسم کا فاسفیٹ جب استعمال کیا گیا تو وہاں پر اس سبزی کو استعمال کرنے والے لوگ جو ان کی آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا آہستہ آہستہ. پھر جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ سبزیوں کے اوپر یہ سب کچھ اسپرے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. پھر ایک اور بیماری ہے ساکو کی بیماری, جس میں بینائی کا دھندلا ہونا, آنکھوں کی حرکت کی خرابی, مایوپیا, یہ سب کچھ شامل ہے. یہ ادھر کے علاقے میں کسانوں کو بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ان کی آنکھوں کی حرکت خراب ہونی شروع ہو گئی, اور کسانوں کے علاوہ کسانوں کی بیویاں جنہیں گھروں میں لے جانے والی آلودگی یا قریبی کھیتوں سے اسپرے کی وجہ سے متاثر کیا گیا, ان کی بھی بینائی خراب ہوئی. ان کے ارد گرد اچھا آپ کی اسکن کے اوپر جو ذرات رہ جاتے تھے وہ دوسرے لوگوں میں ان کی اسکن پہ ٹرانسفر ہو کے ان کے جسم کے اندر, ان کے ہاتھ سے, سانس سے, کہیں سے بھی وہ ان لوگوں تک پہنچ جاتے تھے. جلد یا کپڑے پر ان کی جو باقیات رہ جاتی تھی نا, جو کیڑے مار دوا کی, وہ دوسرے لوگ جو ہے اس کو سانس سے اندر لے جاتے تھے. یعنی کہ ایک بندہ جو کھیت سے آیا ہے اور وہاں پر سپرے ہوا ہے, وہ بندہ اپنے گھر جاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی وہ بیماری ٹرانسفر کر رہا ہے. بے شک وہ لوگ کبھی بھی کھیت نہ گئے ہوں, شاید انہوں نے وہ سبزیاں بھی نہ کھائی ہوں, لیکن اس کے جسم پر جو ذرات موجود تھے وہ ذرات جو ہے وہ سانس کے ذریعے دوسرے لوگوں کے جسم میں داخل ہو رہے تھے, ان کے سانس کے ذریعے. تو یہ جو ہے یہ پوری ریسرچ کی گئی ہے جاپان کے اندر. اچھا اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر جو باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے مشیگن یونیورسٹی میں آپ کو اسے بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی تحقیق نہیں ہے. اب اس کے اوپر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں, وہ ایسے نیچرل طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن سے فصلوں کو بچایا بھی جا سکے, اور بے شک وہ مشکل ہوں گے, وہ مہنگے ہوں گے, لیکن لوگوں کی صحت خراب نہیں ہوگی. اور جو سستے طریقے ہیں نا وہ ہم لوگوں کو بھیجے جائیں گے, کیونکہ ہم لوگ تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. اچھا آپ سنیے گا. اس کے بعد کسانوں میں سونگھنے کی کمزوری بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی جو ان کھیتوں میں کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد بہت سے کسانوں کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ لگا کہ ان میں بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے شروع کی, جن میں سونگھنے کی کمزوری, آنکھوں کی بصارت کا کمزور ہونا, اس کے علاوہ اسی زہر کی وجہ سے ان کے جسم میں بہت سی بیماریاں, بہت سی تبدیلیاں جو ہے, یعنی کہ ان کا اعصابی نظام جو ہے, ان کا کسی چیز کو ریاکٹ کرنا, کسی چیز کو سردی گرمی محسوس کرنا, یہ چیزیں جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئیں. اور اس کے بعد جو پارکنسنز ہوتی ہے وہ, اس کے علاوہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, ADHD ہوتا ہے, ہر طرح کی بیماریاں, اور خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے بچوں میں آٹزم کی بیماری جو ہے, آٹزم جو ہے وہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. یہ باقاعدہ تحقیق سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں. بچوں پر آٹزم کی نشو و نما پر یہ اثرات دیکھے گئے. اچھا اس کے علاوہ بچوں پر یہ دوائیاں بہت زیادہ اثر کر رہی تھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بچے جو نا فزیولوجی ان کا میٹابولک ریٹ بڑا تیز ہوتا ہے. خاص طور پہ کیڑے مار زہروں کا جب وہ شکار ہوتے ہیں نا, تو بچے چونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں, اپنے قد کی وجہ سے زمین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, زمین سے وہ ان چیزوں کو چھوتے ہیں, منہ کے اندر وہ چیزیں جاتی ہیں. اس کے بعد یہ بچے جو ہے ان کا وزن چونکہ کم ہوتا ہے, بچوں کا وزن کم ہوتا ہے نا. اب اگر اس دوا کی مقدار, ان کے وزن کے مقدار, آپ ہمیشہ ایک انسان کا وزن دیکھا جاتا ہے اور اس کی غذا دیکھی جاتی ہے. اب بچے کا وزن اور قد تو چھوٹا ہے, لیکن جو مقدار اس کے اندر جا رہی ہے اتنی مقدار ایک بڑے آدمی کے اندر جا رہی ہے, لیکن اثر اس کا بچے پہ زیادہ اس لیے ہوگا کیونکہ بچے کا وزن کم ہے, تو اس کے لیے مقدار تو اور بھی کم ہوتی تو وہ بھی خطرناک تھی. تو بڑے کے لیے وہ کم خطرناک ہے کیونکہ وہ اتنی مقدار بڑے میں گئی, لیکن بچے میں جو گئی وہ اس کے قد اور اس کے جسم کے حساب سے وہ زیادہ تھی, اور بچہ اس کا بہت بری طرح سے پہ شکار ہوتا ہے. بچے کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات دیکھے گئے. بہت زیادہ بڑی تعداد میں بچے جو ان کھیتوں کے پاس رہتے تھے یا ان کھیتوں سے خوراک حاصل کرتے تھے, وہ بچے بہت بڑی تعداد میں اسپتالوں میں داخل ہوئے. یہ میں بات کر رہی ہوں جاپان کی, یہ میں بات کر رہی ہوں فرانس کی, جہاں پہ یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی. بچے زمین پہ چیزوں کو چھوتے ہیں, منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ زیادہ اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان چیزوں کو, اور ان کو زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. 2014 میں فرانس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ پرائمری اسکول کے 23 بچوں کو انگور کے ایک باغ میں فنگسائڈز کی چھڑکاؤ کی وجہ سے متلی ہوئی, سر درد ہوئی, جلد کی جلن ہوئی. اور اس کے بعد یہ مقدمہ ایک دائر کیا گیا ماحولیاتی تنظیموں کی طرف سے فرانس میں ہی, اور اس کے بعد انگور کے ان 2 باغوں پر 30,000 یورو کا جرمانہ کیا گیا. دیکھیں لوگ اتنا سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن ہمارے یہاں کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں انڈیا میں, جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں میں کیڑے مار زہر کا استعمال کئی دہائیوں سے اہم ہے, اور شمالی انڈیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ جو کیڑے مار دوائی ہے ایلپ, اس کا اثر جب دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ 30 بچوں میں سے 14 بچے اس کیڑے مار زہر کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے. اچھا یہ چیزیں میں نے آپ کو اب بتا دی. بوڑھے لوگ جو ہے ان کی جلد چونکہ پتلی ہوتی ہے, کمزور ہوتے ہیں, زہر کے خطرات ان کے لیے بھی بڑھ جاتے ہیں, ان کے اعضاء جو ہیں ان کے افعال بگڑتے ہیں, جگر, گردے, ان سب پر برے اثرات ہوتے ہیں, اور ان کا امیونٹی سسٹم چونکہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ بہت بری طرح سے اس کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے.
کیا کیا جائے. تو اب میں ریمیڈیز کی طرف آ جاتی ہوں جلدی سے تاکہ آپ لوگ ظاہر سی بات ہے پریشان بھی ہو کے ہوں گے, جاننا بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم کیا کریں. تو جناب خوراک جو معیارات مرتب کرتے ہیں WHO وغیرہ, ان سب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ غذائیں جو استعمال کر رہے ہیں جن پر کیڑے مار زہروں کی تعداد ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو ان کو آپ نے بہت اچھے سے دھونا ہے. کھانا پکانے اور پروسیسنگ کے طریقوں سے جیسے کہ بلیچنگ, ابالنے اور تلنے کے ذریعے کیڑے مار زہروں کی سطح کو 80% تک کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ زہر کی باقیات کو دھونے کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے, صاف کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ دھونا. لیکن دھونے کا بھی خاص طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک برتن میں ڈبو کے اس کو رکھ دیں, بلکہ آپ نے کھلے پانی میں ایک اسٹینر میں پودوں کو پھلوں کو اور سبزیوں کو رکھنا ہے اور آپ نے اوپر کھلا پانی جو ہے وہ کھول دینا ہے اور اس کھلے پانی کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو رگڑ کے صاف کرنا ہے ہاتھ سے ہی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور کہتے ہیں بیکنگ سوڈا سے بھی اگر صاف کیا جائے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے, لیکن آپ اس کو صرف ہاتھوں سے ہی اچھے سے رگڑ کے دھو لیں تو بہت حد تک یہ چیز جو ہے یہ اتر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس کو اچھے سے رب کریں, رنس کریں تو اس کے اوپر سے جو زہریلا مٹیریل ہے وہ اتر جائے گا. اور اس کے بعد پھر اگر انہی کو اگر بیکنگ سوڈا سے بھی دھو لیا جائے تو یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کو کوک کریں گے تو کوکنگ میں 80 to 90% کہا جاتا ہے کہ یہ پھر زہر جو ہے یہ اس میں سے نکل جاتا ہے. لیکن رننگ ٹیپ واٹر کے نیچے رکھنا جو ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے ابھی تک بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ یہ ہے, اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہے, الزائمر ہے, پارکنسنس ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہی پیسٹیسائڈز والی سبزیوں اور پھلوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے پلیز آپ نے بہت دھو کے بڑے احتیاط کے ساتھ ان سبزیوں کو استعمال کرنا ہے. آپ کی صحت جو ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور بس میں یہ چاہتی تھی کہ آپ لوگوں تک میں یہ انفارمیشن پہنچاؤں, کیونکہ ہم اپنی تھوڑی سی غلطی اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنی صحت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. خالص چیزیں کھانے کی طرف آئیے, پروسیسڈ فوڈ کو چھوڑیے. سبزیوں پھلوں کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ویری گڈ, لیکن بہت اچھے سے دھو کے اس کو استعمال کیجیے. دکان سے اٹھا کے ایسے نہ کھا لیجیے یا ہلکا پھلکا دھو کے نہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو بالکل صاف کر لیے. اچھے سے گھر لائیے, اس کو کھلے پانی کے نیچے سے گزاریے, آپ اس کو رگڑ کے صاف کیجیے. اور کوکڈ ویجیٹیبلس جو ہے وہ تو کیا ہی ان کی بات ہے. تو یہ ایک انفارمیشن تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اپنی صحت کا خیال رکھے. ایزی نہیں لینا اس بات کو, اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلانا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.